الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواہ البخاری. محترم حاضرین کرام، اس درس کا مقصد اسلام کی ان بنیادی شرطوں کو مکمل کرنا ہے جن شرطوں کی تکمیل کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. 3 بنیادی شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط ہم سب میں موجود ہے. وہ پہلی شرط ہے اسلام قبول کرنا. کسی انسان کا مسلمان ہونا یہ عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سارے لوگ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد عبادات کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ہمارا قدم لڑکھڑاتا نظر آتا ہے. دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے اخلاص کے لیے عبادت کو انجام دیا جائے. اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو. اب اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، منافق ہے، وہ دل سے اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، بظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسری اور تیسری شرط کی کوئی اہمیت رہ ہی نہیں جاتی. اس کے بارے میں کسی انداز کا بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان اگر مسلمان ہے اور اس نے کوئی عبادت اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اخلاص کی نیت سے کی ہے، لیکن اس کی عبادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے، تو 2 شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے. لہذا وہ عبادت رائگاں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کے دربار میں مردود مانی جائے گی. اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر طریق رسول تو موجود ہے، اتباع رسول موجود ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دیتا ہے، لیکن عبادت کو انجام دینے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی کے بجائے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت طلبی ہے، یا کوئی دنیاوی مقصد ہے، تو ایسی صورت میں گویا 2 شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے، اور ایسی صورت میں بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا بنیادی طور سے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنا لیں یا اس شرط کو اپنا لیں جو شرط مفصل ہے، تفصیلی ہے. اللہ رب العالمین کا اخلاص اور اس کی رضامندی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے. اگرچہ اس کو اپنانا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. انسان اگر اپنے دل میں اس بات کا مکمل یقین حاصل کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عبادت کو انجام دے رہا ہے، تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے دل میں اس بات کو صاف و شفاف کر سکتا ہے. لیکن عبادت کے طریقے کے معاملے میں مسلمان کہیں تعصب کی بنیاد پر، کہیں لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر، کہیں کسی غلط شخص پر اعتماد کرنے کی بنیاد پر، اور کہیں ریت رواج کی بنیاد پر طریقے سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام کا فتویٰ ایسا ہے، لہذا عبادت اس انداز سے کی جائے گی. طریق رسول مفقود ہو گیا، طریق رسول کو نظر انداز کر دیا گیا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں شافعی ہوں، امام شافعی کے طریقے پر نماز پڑھوں گا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں مالکی ہوں، امام مالک کے طریقے پر نماز پڑھوں گا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں
हम्बली हूं, इमाम अहमद बिन हम्बल के तरीके पर नमाज पढ़ूंगा। कोई ये कहे कि मैं हनफी हूं, जैसा कि हम में की अक्सरियत है, वो ये कहे कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे तरीके हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं हैं। कब्र के अंदर या आखिरत में हमसे हमारे अइम्मा के बारे में सवाल नहीं होगा, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। तो दूसरी शर्त की तकमील कर पाना ये इल्म के बगैर, तरीका सीखे बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा आज के दर्स से जिन चीज़ों की इब्तिदा की जा रही है वो इसी तरीके के तफसीली बयानात पर मुश्तमिल हैं, और कोशिश ये की जाएगी कि तहारत और तहारत के बाद नमाज के मसाइल को कम अज कम इतनी अमली तदबीक के जरिए समझाया जाए कि हम समझ सकें कि नमाज कैसे अदा की जानी चाहिए। यह दर्स का बुनियादी मकसद है। अगर कोई शख्स ये समझे कि यहाँ पर इस दर्स को पेश करने का मकसद ये है कि मैं या इस मस्जिद की इंतज़ामिया अपना मसलक थोपना चाहते हैं या अपनी बातें लोगों के सामने बयान करना चाहते हैं, तो ये गलत फहमी है, इसको अभी जहन से निकाल दिया जाए। अगर मेरे अपने जमाअत से दलाइल की बुनियाद पर मेरा कोई इख्तिलाफ है तो दलील को राजिह करके मैं जमाअत से इख्तिलाफ करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए दलील और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये सबसे अव्वल चीज है। इसमें किसी अंदाज का समझौता या इससे मुताल्लिक किसी अंदाज की कोई तौजीह या तावील ये हमसे कतअन बर्दाश्त ना हो सकती है और न शरई नाहिए से इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बुनियादी तौर से इस दर्स का सिलसिला जो शुरू किया जा रहा है, ये दर्स अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सिफ़तु सलातिन नबी मिनत तकबीरी इलत तस्लीम कअन्नका तराहा, ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की 3 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। इसकी मुख्तसर किताब 1 जिल्द पर भी है, लेकिन ये असल किताब है जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली जिल्द मेरे हाथ में है। इस किताब की बुनियाद पर ये दुरूस पेश किए जाएंगे। इस वजह से नहीं कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करना मकसूद है, बल्कि इस वजह से कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मी बुनियादों पर इस किताब को मुरतब करने में मुकम्मल इंसाफ से काम लिया, मुकम्मल इल्मी बुनियादों पर चीज़ों को पेश किया, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हक अदा किया जाना चाहिए था वो हक अदा करने की कोशिश की है। कहीं कुछ जुज़वियात में अगर इस किताब से दलाइल की बुनियाद पर हमारा इख्तिलाफ होगा तो उसको भी वाज़ेह किया जाएगा, उसमें भी किताब की रियायत नहीं की जाएगी बल्कि दलील की रियायत की जाएगी। तो ये किताब हमारी बुनियाद है, अगरचे दूसरी चंद किताबों से भी दरमियान में इस्तिफादा करके और दलाइल की बुनियाद पर आपके सामने चीज़ें वाज़ेह की जाएंगी। तो आज का दर्स हमारा जो है वो सिर्फ तहारत के मसाइल पर मुश्तमिल है। तहारत के मसाइल क्या होने चाहिए और हमको नमाज के लिए तहारत कैसे हासिल करनी है, इस बुनियाद पर आपके सामने चंद चीज़ें पेश की जाएंगी। तहारत यानी वज़ू करना, ये नमाज की कबूलियत की एक बुनियादी शर्त। अगर इंसान तहारत हासिल किए बगैर नमाज जैसी इबादत को अंजाम देता है या कोई ऐसी इबादत अंजाम देता है जिस इबादत में तहारत हासिल करना शर्त है, तो शर्त के मफकूद होने की बुनियाद पर उसकी इबादत नाकाबिल कबूल होगी। रिवायात में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तस्करा फरमाया कि इंसान की नमाज तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो तहारत हासिल ना कर ले। यहां तहारत 2 बुनियादों पर है। एक तहारत है तहारत जिसको बड़ी तहारत कहा जा सकता है, और एक तहारत है छोटी तहारत। बड़ी तहारत से मुराद इंसान के लिए गुस्ल करना वाजिब हो जाए। गुस्ल करना वाजिब कब होता है? वो जनाबत की हालत में हो, बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, या उसको उसकी शर्मगाह से मनी खारिज हो गई लज्जत की बुनियाद पर या किसी भी बुनियाद पर,
اسی طریقے سے وہ خواتین جن کو ماہواری آتی ہے یا ماہواری کے علاوہ نفاس کا خون آتا ہے یا اس انداز کے جو احکامات شریعت نے ذکر کیے ہیں جس کی بنیاد پر انسان ناپاکی میں داخل ہو جاتا ہے، اس ناپاکی سے پاکی کے اندر داخل ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہے تو غسل کرنا واجب ہوگا۔ شریعت بہت آسان ہے، انسان کو شدید بخار ہے، کوئی زخم ہو گیا، کسی انداز کی بیماری ہے، ڈاکٹرز نے پانی کو چھونے سے یا غسل کرنے سے منع کیا ہے تو شریعت نے ناپاکی کے باوجود غسل کو معاف کر دیا۔ انسان وضو بھی نہ کرے، صرف تیمم کر لے، وہ پاکی کے دور میں داخل ہو جائے گا۔ تو شریعت آسان ہے، لیکن عام زندگی کے تحت انسان کو کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہے تو ایسی صورت میں ناپاک اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا یہ واجب ہے۔ اس کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی طہارت۔ انسان جنابت کی حالت سے یا خاتون حیض کی حالت سے نکل کر کے جب پاکی کے ایام میں آئیں تو ان کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اس غسل کا طریقہ صحابہ کرام نے اور خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے احادیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا، پانی میں فضول خرچی سے آپ بچتے تھے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ضمن جس کا تذکرہ آنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ شاور چلایا، روزے کی حالت میں ہے تو آدھے گھنٹے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہیں کہ روزہ نہ کھلے، پانی ضائع ہو رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، پانی کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی میں، آج کے دور سے آدھی بالٹی سے بھی کم پانی میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پانی کی تنگی کا نتیجہ بھی تھا اور پانی کے استعمال میں احتیاط کا تقاضا بھی تھا۔ لہذا غسل کرنے میں بنیادی طور سے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کے چند نکات ہیں جس کو سمجھ لیا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غسل کرنے میں انسان جب غسل خانے میں داخل ہو تو سب سے پہلے پانی لے کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کے داخلی حصے کو رگڑ کر کے صاف کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے غسل واجب کا۔ اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی وضو کیا جائے گا، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے اسی طریقے پر وضو کو انجام دیا جائے۔ یہ واجبی غسل کی دوسری سنت ہے۔ اگر انسان روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں غسل جنابت کر رہا ہے تو ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے بچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ لہذا کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے لیکن مبالغہ کرنے سے بچے۔ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھائے اور منہ میں اچھی طریقے سے کلی کر کے اندر تک پانی لے جائے اور اس کے بعد اس کو تھوکے۔ یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی غسل کے طریقوں کی دوسری سنت۔ اب تیسری سنت یہ ہے کہ پانی سارے جسم پر ڈالا جائے، بال کے اندر، داڑھی کے اندر خلال کریں، سارے جسم کو رگڑیں اور پورے جسم پر پانی بہا کر کے اچھے طریقے سے جسم کو دھو لیں۔ آج کے دور میں صابن کا استعمال ہے، شیمپو کا استعمال ہے، یا جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کا استعمال درست ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اخیر میں ایک سنت رہ گئی، وہ یہ ہے کہ غسل خانے کے دروازے کے پاس آ کر کے انسان اپنے دونوں پیر دھوئے، کیونکہ غسل کا جسم کا جو پانی نیچے جا کر کے جمع ہوا تھا وہ پیروں میں لگ جاتا ہے۔ اب پیروں کو صاف کرنے کی باری ہے تو غسل خانے سے نکلنے سے پہلے پیروں کو دھویا جائے۔ یہ غسل جنابت اور بڑی طہارت حاصل کرنے کا مختصر طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا مختصر طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں اور
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. حمران جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موالی میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، یعنی ایک لوٹے میں پانی منگوایا. فغسل کفیہ 3 مرات، اس پانی سے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، اتنا ہاتھ 3 مرتبہ دھویا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم تمضمض واستنشق، اور اس کے بعد اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. شروحات میں محدثین کہتے ہیں کہ انسان اپنے چلو میں پانی لے لے، آدھے چلو پانی کی کلی اور بقیہ آدھے چلو پانی کو ناک پر چڑھا دے بائیں ہاتھ سے، کیونکہ جو ہمارا برتن ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اس سے پانی بائیں ہاتھ میں اڈیلا جائے گا. تو بائیں ہاتھ کے چلو میں جو پانی ہے اس میں سے آدھے پانی کی کلی اور بقیہ آدھے پانی کو ناک میں چڑھا کر کے ناک کو صاف کیا جائے. اس طریقے سے 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا. ثم غسل وجهه 3 مرات، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار اپنے چہرے کو دھویا. چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد یہ بالوں کے اگنے کی جگہ، یہ جو ابتدا ہے یہاں سے لے کر کے ہمارے چہرے کے نیچے تک کا حصہ، ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ، اور اس جانب کان کی یہ لو اور یہ والی لو، اس کے درمیان کا پورا حصہ 3 بار دھویا جائے گا. یہ چہرے کی حد بندی ہے. تو فرمایا 3 مرتبہ انہوں نے اپنا چہرہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا. داہنے ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار دھویا. اس سلسلے میں عالم اسلام کے معروف مفتی اور معروف عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، اور اس میں انہوں نے اس جز کو دھونے کے بارے میں ایک تنبیہ کی ہے. وہ تنبیہ یہ ہے کہ کوہنی تک ہاتھ دھونے میں ہاتھ کا پنجہ بھی شامل ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وضو کی ابتدا میں ہم نے ہاتھ دھو لیا، لہذا یہاں سے یہاں تک ہاتھ دھو دیا جائے، یہ کافی. اگر ایسا کریں گے تو وضو ناقص رہ جائے گا، وضو مکمل نہیں ہوگا. کوہنی تک ہاتھ دھونے میں پنجہ دوبارہ سے شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. لہذا دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار دھونا یہ وضو کا ایک رکن ہے. اب دائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھونے کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ کوہنی اس میں شامل نہیں، لیکن عملی تطبیق جو ہے اس میں صحابہ کرام نے کوہنی کو شامل کیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرید ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ جنت میں یا آخرت میں اعضائے وضو امت اسلامیہ کے چمکیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے حوض پر اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کے نتیجے میں پہچانیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اعضائے وضو کے چمکنے کے امکانات کو بڑھا سکے وہ اس کو بڑھایا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اعضائے وضو کو اتنے اچھے طریقے سے دھوتا ہوں کہ کوہنی کے اوپر جہاں تک کافی ہے اس سے بھی اوپر تک دھوتا ہوں تاکہ میرے اعضائے وضو زیادہ چمکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعضائے وضو کو دھونے میں ہم کوتاہی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اس کے اندر کوئی کجی یا کمی رہ جائے، بلکہ تھوڑا سا مبالغہ کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی تدبیر دیتے ہوئے ثم غسل وجهه 3 مرات، اپنے چہرے کو 3 بار دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات،
پھر اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا. ثم اليسرى مثل ذلك، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اسی طریقے سے 3 بار دھویا کوہنیوں کو شامل کر کے. ثم مسح رأسه ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. یہاں پر 3 بار مسح کرنے کا تذکرہ نہیں. بعض حنابلہ کا عمل یہ ہے کہ 3 بار مسح کیا جائے گا، اور بعض شوافع کا یا غالباً بعض دوسرے ائمہ کے مقلدین کا عمل یہ ہے کہ مسح کرنے میں صرف چند بالوں کو شامل کر لیا جائے تو کافی. لیکن یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور بے شمار اسلاف کے آثار سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سر کا مسح کرنا اگرچہ 1 بار تھا لیکن پورے سر کا مسح کیا جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس طریقے کو سمجھ لیں. آپ اپنے ہاتھ کو بھگائیں، سر کے مسح کو اس طریقے سے پیچھے تک اپنے ہاتھ کو لے جائیں، انگلیاں پیچھے سے تبدیل کر کے اور پیچھے سے دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو آگے لے آئیں. 1 مرتبہ سر کا مسح کیا جائے، 1 بار آگے سے پیچھے اور 1 بار پیچھے سے آگے، لیکن سارے بال اس کے اندر شامل ہو جائیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر کے مسح کے بارے میں. اس روایت میں کان کے مسح کا تذکرہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کان سر میں شامل ہے، لہذا اس کو الگ سے نہیں بتایا گیا، عملی تطبیق دے کر کے بتایا گیا ہوگا. لیکن دوسری روایات میں کان کے مسح کا تذکرہ موجود ہے، اور کان کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھگا لے، کان کے اندر کے شگاف میں اور دوسرے شگاف میں 2 انگلیوں سے مسح کرے، اوپر کا شگاف اور درمیان کا شگاف، اور انگوٹھا جو کہ بھیگا ہوا ہے اس کو پیچھے کی جانب سے ایسے گھما دے. دونوں کانوں میں 1 بار ایسے ہی مسح کیا جائے گا. یہ وضو کا ایک بنیادی رکن ہے، لہذا اس کو بھی ادا کیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داہنے پیر کو پیر کے ٹخنوں تک 3 بار دھویا. ٹخنے اس میں شامل ہیں، 3 بار دھویا. ثم اليسرى مثل ذلك، اور اسی طریقے سے اپنے بائیں پیر کو بھی 3 بار دھویا. ثم قال، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کے طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی عملی تطبیق دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، اور صحابہ کرام نے اس کو سن کر کے برتا، باقی رکھا، اور فرمایا کہ ہاں آپ کا وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مانند ہے. یہاں پر چند چیزوں کی تنبیہ کرنی ضروری ہے جن کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے. بعض چیزیں ذکر کر دی گئیں. ایک چیز ہے کہ اگر انسان کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ وضو کا پانی چہرے پر ڈالنے کے بعد وہ پانی اندر نہیں جاتا، تو اس کو انگلیوں میں پانی لے کر کے داڑھی کا خلال کرنا ہوگا. یعنی اندر کی جانب وہ پانی اس طریقے سے ڈال کر کے داڑھی کا خلال کرے. ایک چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انگلیاں دھوئیں گے تو انگلیوں میں خلال کیا جائے گا. انگلیوں کے درمیان کے شگاف میں انگلیاں ڈال کر کے دوسرے ہاتھ کی، یہ درمیان کے شگاف کو بھی صاف کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب پیر دھوئیں گے تو پیر کے انگلیوں کے درمیان کے شگاف میں بھی ہاتھ کی انگلیوں سے باقاعدہ خلال کیا جائے گا. یہ چند چیزیں ہیں. اور ایک تنبیہ ہے، وہ تنبیہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اور علماء احناف کا عمل اس کے مطابق ہے. وہ یہ کہ گردن کا مسح، سر کا مسح اور کان کا مسح کرنے کے بعد الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح کرنا،
اس کا ثبوت نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جبکہ آیت وضو قرآن کے اندر موجود ہے اور صحابہ کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو گردن کے مسح کی دلیل کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں اصل توقف ہے، یعنی جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ چیز انجام دی جائے گی، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا اس چیز کو ناجائز سمجھا جائے گا، اور اگر انسان ثواب کی نیت سے اس کو کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی مثال اس طریقے سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، میں عصر اور ظہر کے درمیان 1 وقت کی نماز مزید پڑھوں گا، یعنی گویا سارے مسلمان 5 وقت کی پڑھتے ہیں، میں 6 وقت کی پڑھوں گا، اور اس کے بعد کوئی اس کو روکے تو کہے کہ اس سے روکنے کی کوئی دلیل دکھاؤ جس میں اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے منع کیا ہو کہ 6 وقت کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ساری دلائل آپ سارے کے سارے دلائل آپ چھانٹ لیجئے، کہیں بھی دلیل نہیں ملنے والی کہ 6 وقت کی نماز ناجائز ہے، لیکن کیونکہ 6 وقت کی نماز کو پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دلیل کا موجود نہ ہونا 6 وقت کی نماز کی حرمت کی دلیل ہے، کیونکہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ جتنا ثبوت ملتا ہے اتنا کیا جائے گا، جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا اس کو ناجائز سمجھا جائے گا۔ تو یہ طہارت میں وضو کا اور غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک اور اپنے سر کو مسح کر لیا کرو، ان کو دھو لیا کرو، اور اپنے پیر کو دھو لیا کرو اپنے ٹخنوں تک۔ مختصر حکم ہے، تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں پر ایک قرأت ہے وَأَرْجُلِكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ کے بجائے لام پر فتحہ کے بجائے لام پر کسرہ کے ساتھ، اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلِكُمْ کی روایت صحیح ہے، لہذا ہم پیر پر موزہ نہ بھی پہنے ہوں تو مسح کرنا کافی۔ یہ استدلال باطل ہے، میں یہاں پر مثال اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی شرح و تفسیر اپنی مرضی سے انسان بیان کر دے تو وہ باطل مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عملی تطبیق کر کے بتائی، اس آیت کی کون سی تفسیر پیش کی، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس کو عملاً اختیار کیا، وہ اصل بنیاد ہے، لہذا اسی بنیاد پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ اور مسح کرنے کے اپنے مسائل ہیں جن مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا یہ وضو کہلاتا ہے، اور سارے جسم کے اوپر پانی ڈالنا یہ غسل کہلاتا ہے۔ تو وضو کے لیے جو بنیادی فقہی ترتیب پر اگر دیکھا جائے، فقہا نے جو ترتیب بیان کی ہے دلائل کی روشنی میں، اس ترتیب پر اگر دیکھا جائے تو وضو کے طریقے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وضو سے پہلے دل میں یہ نیت کرنا کہ ہم نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے یا وضو کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے وضو کے لیے پہلی شرط۔ دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نہیں بلکہ دل سے ارادہ کرنا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، یہ بھی احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں کتاب الطہارہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس میں اللہ کا نام وضو سے پہلے نہیں لیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وضو صاف اور پاک پانی سے کیا جائے گا، پاک پانی اور صاف پانی۔ پانی کی 3 صفتیں ہیں،
جن کو غسل میں اور وضو میں اختیار کیا جانا چاہیے. 3 صفتیں کیا ہیں جن صفتوں کی بنیاد پر پانی کی اصالت بدل جاتی ہے؟ ایک پانی کی مہک، پانی کا رنگ، اور اسی طریقے سے پانی کی مقدار وغیرہ سے متعلق اس کا تذکرہ موجود ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے جس کی بنیاد پر پانی کی اصالت بدل جائے، پانی ہے ایک جگ، وضو کر سکتے ہیں، رمضان کا موسم ہے، آپ نے روح افزا ڈال دیا، پانی کا رنگ بدل گیا، اس کی مہک بدل گئی، اس کا ذائقہ بدل گیا، اب اس سے وضو نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پانی اپنی اصالت پر باقی ہو. پانی کا رنگ بھی نہیں بدلا اور اس کی لذت بھی نہیں بدلی، لیکن کوئی ناپاک چیز اس میں گر گئی، تو ایسی صورت میں پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے، فقہا جس کی مقدار کو کہتے ہیں 10 ہاتھ چوڑائی، 10 ہاتھ گہرائی اور 10 ہاتھ لمبائی کے حوض کے اندر پانی ہے، تو اس میں کوئی بھی گندگی گرے الا یہ کہ اس کا رنگ بدل جائے، مہک بدل جائے اور اس کی لذت بدل جائے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر نہیں بدلتا ہے تو گندگی گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اور شریعت نے کیا کہا ہے؟ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ اگر 2 قلہ پانی ہے، 2 قلہ ایک مٹکا ہوتا تھا بڑے انداز کا، ایک مٹکے کے پانی کو 1 قلہ کہا جاتا ہے. اگر 2 مٹکے کے برابر، بڑے مٹکوں کے برابر پانی ہے، لم يحمل الخبث، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا. یہی وجہ ہے علماء نے بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں غالب ہیں، جس کا علم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں بیان کرتا ہے، تھوڑی بہت خطا کر گیا، اس خطا کا تعلق اس کے عقیدے سے نہیں، تھوڑی بہت غلطی کر گیا اجتہادی مسائل میں، معمولی مسائل میں، تو کہتے ہیں کہ اس کی نیکیاں اس پر غالب ہوں گی اور تھوڑی بہت خطا کی وجہ سے اس کو نکارا نہیں جائے گا بلکہ اس کو قبول کیا جائے گا. علماء کرام نے اسی حدیث کی مثال دے کر کے علماء کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کی. تو وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 دفعے دھوئیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ذکر کیا گیا. دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھے سے ناک میں ڈالیں 3 بار، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ دوسری روایات کے اندر موجود ہے. اور کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی بعض آثار میں ملتا ہے. اسی طریقے سے 3 دفعے چہرے کا دھونا جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور داڑھی اگر ہے تو اس میں خلال کیا جائے. پھر 3 دفعے اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا جس میں پنجے شامل ہیں، یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے. دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے تر کر کے پورے سر کا مسح کرنا، سر کے شروع سے لے کر کے سر کے اخیر تک اور اخیر سے لے کر کے گدی سے سامنے تک، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطہارہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں کے اندر باہر 1 دفعہ مسح کرنا جس کا تذکرہ ضمناً آیا، یہ ترمذی کی صحیح روایت میں کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے. شہادت والی انگلی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندرونی حصے اور اسی طریقے سے انگوٹھوں سے کان کے باہر کے حصے پر مسح کرنا، جیسا کہ عملی طریقہ آپ کو بتایا گیا. پھر اپنے دونوں پاؤں کو، پیروں کو ٹخنے تک دھونا اور اس کی انگلی میں خلال کرنا، یہ وضو کا مختصر طریقہ ہے. تو اس میں ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے طہارت حاصل کرنی چاہیے اور وضو کرنا چاہیے. وضو کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ، اور وضو کو مکمل کرنے کے بعد جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ صحیح مسلم کی اور ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ وضو کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے. کلمہ شہادت ہے اس دعا میں پہلے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور وہ تنہا ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دعا کی جائے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ رب العالمین مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو کلمہ شہادتین کے بعد امام ترمذی نے اس دعا کو اللہم اجعلنی کا اضافہ کیا ہے، امام ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ موجود ہے، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادتی کے اس بات کو انہوں نے ترجیح دی ہے، یعنی یہ زیادتی کی جائے گی۔ اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصر کے معروف محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ مکمل دعا ایک جامع دعا ہے، اس دعا کو وضو کے بعد پڑھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا تذکرہ اور تیمم کا تذکرہ کر کے میں درس کو ختم کروں گا۔ پیشاب اور پاخانہ، اس سے وضو زائل ہو جاتا ہے، یا شرمگاہ سے کسی دوسری چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ سے مزی نکلے، منی نکلے، مزی نکلتی ہے تو وضو ٹوٹے گا، منی نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی گہری نیند میں انسان سو جائے، ترمذی کی روایت کے مطابق اتنی گہری نیند کہ اس کو ہوش حواس نہیں، ٹیک لگا کر کے آرام سے سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نیند جو ہے انسان کی شرمگاہ کا بندھن ہے۔ نیند جب گہری ہوگی تو وہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت تم میں سے کوئی کھائے تو اس کو وضو کی تجدید کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ شرمگاہ کو اگر شہوت کے ساتھ چھو لیا جائے، شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ چھو لیا جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتفاق سے ہاتھ لگ گیا کپڑا تبدیل کرتے وقت یا کسی وجہ سے تو اس سے وضو زائل نہیں ہوتا راجح قول کے مطابق، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تب بھی وضو زائل ہو جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر اس کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت کے مطابق۔ بے ہوشی طاری ہو جانا، انسان جیسے نیند میں بے ہوش ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر انسان بے ہوش ہو جائے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا ڈاکٹروں نے کسی وجہ سے اس کو اینستھیسیا دے دیا، وہ بے ہوش ہو گیا تو بھی وضو زائل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان کی عقل زائل ہو جائے یعنی وہ پاگل ہو جائے یا بالکل اس کی عقل کام کرنا بند کر دے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو زائل ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کی چند چیزیں تھیں، غسل کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ وضو کے بعد ایک چیز ہے تیمم۔ وہ شخص جو جنابت کی حالت میں ہے، پانی کا استعمال کرنے سے اس کی صحت کو خطرہ ہے یا جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، صرف تیمم کر لے گا، نماز ادا کرے گا۔ کوئی ایسی خاتون ہے کہ حیض سے تو فارغ ہو گئی، نفاس سے تو فارغ ہو گئی، لیکن غسل کرے گی تو بیمار پڑ سکتی ہے یا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ غسل نہ کرے، صرف تیمم کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دے، کافی ہے۔ یہ تیمم اگر انسان کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنا کافی ہے۔ پانی کی قلت ہے، پانی خریدنا پڑ رہا ہے پینے کے لیے، تو ایسی صورت میں کہیں بھی دھول ہے، تھوڑی بہت پاکیزہ مٹی ہے، اس پر ہاتھ مارے اور اس کے بعد تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ تیمم جو ہے اس کو کرنے کا طریقہ خود قرآن مجید میں اس کے جواز کی دلیل موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو شرعی تعریف تیمم کی کیا ہے کہ مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ذریعے سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ لینا، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب طریقہ کیسے اختیار کیا جائے گا؟
اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اس کا تذکرہ بھی کر دیا جائے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اس آیت کریمہ میں کہ کوئی شخص تم میں سے مریض ہے یا سفر سے واپس آیا ہے یا اس کو ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے یا وہ وضو سے یا غسل سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی اس کو بڑی طہارت کی ضرورت ہے یا چھوٹی طہارت کی ضرورت ہے، اور یا اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور اس کے بعد اس کو پانی نہ ملے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مٹی سے تیمم کر لے، یہ کافی ہے۔ واقعہ کیا ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا؟ ایک صحابی رسول تھے، ان کو جنابت لاحق ہو گئی سفر کے دوران، پانی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کیا کیا؟ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں شریعت کا، کہ شریعت میں اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کسی واقعے کی بنیاد پر، دوسرا واقعہ اس میں وہ غلطی کر جائے تو اس کی اصلاح کر دی جائے، تنقید اور اس کے اوپر جرح نہ کی جائے۔ صحابی رسول نے کیا کیا؟ جب غسل کی ضرورت ہوئی اور پانی نہیں تھا، جنابت کی حالت میں تھے، تیمم کا طریقہ تو پتا تھا لیکن جنابت کے بعد تیمم کیسے کیا جائے اس کی تفصیل نہیں معلوم تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے گھوڑے اور جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھول مٹی میں لوٹتے ہیں، سارے جسم کو دھول مٹی میں لوٹ کر کے اس سے رگڑ لیتے ہیں کبھی کبھار، ویسے ہی انہوں نے اپنے جسم کو مٹی میں لوٹ کر کے رگڑ لیا اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ میرا غسل ہو گیا مٹی کے ذریعے، اور اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی۔ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، مٹی پر مارتے، اور اس کے بعد جھاڑتے، جھاڑنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے رگڑتے اور اپنے چہرے پر ایسے رگڑ لیتے، تمہارا تیمم کافی تھا۔ یہی غسل کے طور پر کام کر جاتا کیونکہ پانی موجود نہیں تھا، اور یہی وضو کے لیے کافی ہوتا کیونکہ پانی موجود نہیں تھا۔ لہذا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مٹی پر ہاتھ مارے، اس کے بعد ہاتھ کو جھاڑ دے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو رگڑ لے، یہ تیمم ہو گیا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں یا کسی شرعی عذر کی بنیاد پر یہ طریقہ طہارت حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں ہم نے طہارت اور تیمم، وضو اور تیمم اور غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ درس پیش کیے جانے کا مقصد کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی عبادات کو ڈھال کر کے عبادات کی قبولیت کی شرط کی تکمیل کر سکیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس سے انشاءاللہ نماز کا طریقہ اور اس کی عملی تطبیق اور اس کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔